آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے اور ٹاپک ہے آج کا احساس. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم. تو کیا یہ بے حس انسان میں احساس پیدا کیا جا سکتا ہے؟ واہ جی واہ، پیدا ہو جاتا ہے جی بالکل. بڑے بڑے بے حس جو ہے نا جی وہ سیدھے ہوتے دیکھے گئے ہیں. کبھی کبھی لائف کے اینگل بھی ایسا بن جاتا ہے. سرکار بھائی صاحب جب گئے ہوئے تھے نا علاج کے لیے UK گئے ہوئے تھے جب، تو وہاں پہ نا ایک صاحب تھے جن کا اپنا بینک تھا UK میں. تو وہ سرکار سے ملنے کے لیے آئے، تو وہ زندگی کی نا رانائیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھے بس زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں ملا، میں آئی ایم ہیپی مین، اور اس طرح سے. تو آپ نے کہا تمہیں اس دن احساس ہوگا جس دن تمہاری بیٹی گھر سے رخصت ہوگی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں. آپ نے کہا یہ جس دن بیاہ کے جائے گی نا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ لائف میں کیا چیز قیمتی تھی. تو یہ بات ٹھیک ہے، ہر چیز نا اپنے مدار کے اندر ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو احساس ہے نا اس کی اتنی فارمز ہیں کہ ہم بیان بھی کرتے جائیں گے تو اس کا ایک ایک اینگل جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ پوری ایک پوڈ کاسٹ بنتی جائے گی. ہم کچھ چیزوں کا نا ذکر بھی کر چکے ہوئے پہلے، جیسے ایک ہم نے کی تھی خدمت خلق کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جی. بڑی لوگوں میں وہ مشہور بھی ہوئی اور بڑی اس کو لوگوں نے پسند کیا. باتیں ساری سرکار بھائی صاحب کی ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں قرآن حدیث سے دور نہ جائیں اور اس کے آس پاس ہی رہ کے اپنی زبان میں جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کچھ پہلو مختلف جگہ پر، جیسے کہ یہ بھی بات پہلے ہو چکی ہوئی ہے کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگا سکتا. تو احساس بھی جگایا جا سکتا ہے زندگی میں. پہلے تو یہ غور کریں کہ بے حسی ہے کیوں. مطلب احساس تو ہے نا ایک اپنی جگہ پر. ہر بچہ اللہ کی نا فطرت میں پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. تو سب سے کامیاب زندگی پتہ کیا ہے؟ کہ آپ اگر اسی معصومیت کو لے کے دنیا سے چلے جائیں نا تو سمجھے کہ آپ کی کامیاب زندگی گزر گئی. سبحان اللہ. جیسے بچہ معصوم تھا بچے بن جائیں، جیسے بچے بن جائیں. ہاں وہی نہیں ہوتا ہم سے. بچہ مکمل احساس رکھتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی حصے دیے ہیں، سونگھنے کی، چکھنے کی، سننے کی، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں ہمارے، اسمیل کرنے کی، اتنے ساری ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں، اور پھر بے حسی آ کے کھڑی ہوئی وہاں پر. ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس نہیں کر رہے ہیں. تو محسوس کرنا شروع کر دیں تو احساس ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ منظر اگر آپ کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب آنکھ میں ہی فالٹ آ گیا. پھر تو یہ حساب کی صرف کس لیے پھر رہ گئی ہے؟ یہ کن نظاروں کی متلاشی ہے؟ یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ اگر کسی کا دکھ دیکھ کر آپ کو دکھ محسوس نہیں ہو رہا تو آپ بے حسی میں ہیں. دیکھ رہے ہیں، ابھی صرف منظر دیکھ رہے ہیں. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ تکلیف دور کرنے والے نہیں بن رہے ہیں یا غم گسار نہیں بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ والا حواس خمسہ جو ہے یہ اپنے پیٹرن پہ کام نہیں کر رہا. پھر اس کی جو مکمل کہنا چاہیے کہ روحانی امپلیمنٹیشن ہے نا وہ مکمل نہیں ہو رہی ہے. فزیکل تو ہو رہی ہے لیکن بات ابھی تک ہاں کہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف تو جانوروں میں بھی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ انسان کی نگاہ کا کوئی فرق ہوتا ہے جانور کی نگاہ سے، ہے نا جی. کسی کی آنکھ میں جانور اتر آتا ہے، کسی جانور کی نگاہ میں انسان بھی اتر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ آپ بازار سے گزر رہے ہیں تو لمبا بازار ہے، دائیں بائیں دکانیں، رونق لگی ہوئی ہے. اب آنکھ منظر دیکھ رہی ہے اور اس منظر میں روشنیاں ہیں، اس منظر میں رعنائیاں ہیں، خوشیاں ہیں، چہرے ہیں. لیکن غور کرنے پہ آئیں تو اسی میں
غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، محنت بھی ہے، صبح سے شام تک کا ہو سکتا ہے کسی کا فاقہ بھی ہو. تو کیا کیا منظر وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ تو ایک آنکھ ہی اگر آپ کا حواس خمسہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، آپ کا احساس ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا سمیل کرنا، آپ کا چیزوں کو چھونا، گرم ٹھنڈک تو یہ دیتا ہی ہے، لیکن کسی کی محبت بھرا لمس بھی تو ہوتا ہے نا. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. اللہ. تو یہ بھی ہوتا ہے. وہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست کہ نہ سے. بنے ہیں دوست نہ سے. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. واہ 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 سبحان. وہ سارے نصیحت کرنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں. کوئی بات سننے والا، کوئی ہمارے غم کا مداوع کرنے والا، کوئی دکھ سننے والا. اور وہ بھی تو چاہیے کہ نہیں چاہیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرکار بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو جب کسی کے لیے دعا کرنی ہو نا، یہ نہیں کہ اس نے دعا کے لیے کہا ہے، اپنے طور پر بھی آپ جہاں محسوس کریں کہ میں مدد کر سکتا ہوں فزیکلی، ضرور کریں. جہاں پر آپ کا پہنچ نہیں ہو رہی ہے، استطاعت نہیں جا رہی ہے، وہاں پر اس کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. اور کچھ نہیں تو ہے نا جی. اب وہ آپ دیکھیں جیسے جیسے انسان تھوڑا سا مشہور ہوتا ہے نا، دنیا میں بات پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہوتی ہے، فون آ رہے ہوتے ہیں. اب ہر جگہ پہ جا کے وہ ڈسیزن کرنا، ہر جگہ پہ جا کے وہ بات کرنا ناممکن ہے، لیکن دعا تو کی جا سکتی ہے. تو سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ جب کسی کے لیے دعا کرنا نا، پہلے اپنے آپ کو اس کے شوز میں کھڑا کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کو اس کے حالات میں لا کر اپنے اوپر وہ کیفیات کو طاری کرو کہ جو یہ سامنے والا بندہ ہے یہ کس اس وقت کرب سے گزر رہا ہے. اگر تم اس کرب کو محسوس کر سکو تو اس وقت میں اس کے لیے دعا کرنا. پھر یہی احساس ہے کہ کسی کے غم کو دیکھ کر اگر آپ میں غم نہیں آ رہا تو پھر کہیں بے حسی ہے. اور اگر آپ کو وہ دیکھ کر آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غم میں ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اسی چیز کا نام احساس ہے. مولا علی کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ رشتے جو ہیں یہ خون کا نام نہیں ہے، احساس کا نام ہے. سبحان اللہ. کہ خون کے رشتے تو دیکھیں گے، لیکن خون کے رشتے کو خونی رشتے بنتے ہوئے بھی آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھ رکھا ہے جی. خون اتر آتا ہے جی، ہے نا، ہے نا. اب اگر یہ خون کے رشتے کام نہیں کر رہے ہیں تو کیا چیز ہے جو کام کرتی ہے بیہائنڈ دا سین؟ وہ ہوتا ہے احساس. اگر آپ کے اندر یہ احساس موجود ہے تو پھر خون کے رشتے بھی معنی نہیں رکھ رہے ہوتے، احساس کے رشتے زیادہ معنی رکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کے خاندان میں ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی آپ کے کوئی غم گسار ہیں، آپ کے چارہ ساز ہیں، آپ کی دکھتی رگ کو یہ سمجھتے ہیں، کم از کم آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کا کچھ مداوع کر سکتے ہیں، آپ کا کچھ غم غلط کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ کا ان کے ساتھ ریلیشننگ سے زیادہ ایک دوستی کا احساس آپ کے ساتھ ان کا پیدا ہو جائے گا. اور دوستی بھی ایک احساس ہے، احساس کے بغیر دوستی ہوتی ہی نہیں ہے. اگر احساس نہ ہو تو دوستی بھی نہیں ہوتی. دوستی کے لیے بھی احساس کا ہونا ضروری ہے. بالکل احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. بے حس بھی کبھی دوست ہو سکتے ہیں. اس کو کون دوست کہے گا؟ وہ تو بے حس ہے، اس میں تو یہ والی حس ہی نہیں شامل. دوست وہ ہے جو خوشی کو بڑھا دے اور غم کو کم کر دے. ہاں بے شک، دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو زیادہ کر دے. ہاں، جیسے سرکار بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جن کو تمہارے جانے کے بعد واقعی دکھ ہوگا ان کو ان کی زندگی میں خوشی ضرور دے کے جانا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب یہ جو دکھ ہے یہ سارا احساس ہی تو ہے آپ کا ایک دوسرے کے حوالے سے، کہ خوشی کہاں پر آپ کو بیٹھ کے ملتی ہے، دکھ والے کون سے لوگ ہیں. آپ کے جانے سے واقعی دکھ ہو گئے ان کو، کمال بات ہے، اتنے قیمتی لوگ ہیں یہ. اور یہ بھی فرمان ہے کہ کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ جی ایک
کامیاب انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں جتنا احساس ہے وہ اتنا کامیاب ہے. سبحان اللہ. ہم لوگوں نے دیکھے کامیابی کا کیا کیا معیار بنا کے رکھا ہوا ہے. اور مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ صرف جس میں احساس جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا قیمتی اور اتنا کامیاب انسان ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جگہ پر دل کی نا بولیاں لگ رہی تھیں, بڑے بڑے خوبصورت دل مارکیٹ میں آئے ہوئے تھے وہاں پر. تو ایک ٹوٹا پھوٹا دل بھی آ گیا, تو باقی دلوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ وہ یہاں پہ اتنے فریش دل پڑے ہوئے ہیں, تم ادھر ٹوٹے پھوٹے سے آ گئے, تمہاری کون سنے گا, تمہاری ویلیو کیا ہے یہاں پر. تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ویلیو اس ٹوٹے دل کی لگی, کیونکہ وہ احساس والا دل تھا. واہ. باقی تو فریش دل پڑے ہوئے ہی ہیں سارے کے سارے, لیکن جو دکھی دل ہوتے ہیں ان میں احساس ہوتا ہے, اور احساس ہے آپ کے اندر موجود ہے. لیکن ہم لوگ نا معاشرے کی اور لوگوں کے ساتھ جو اپنے رویے ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنے احساس کو خود ختم کر دینا چاہتے ہیں, بلکہ ہم اس کو اتنا اپنی زندگی کے اندر نیگیٹو سمجھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا احساس چھین لے, یہ ہم کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم بے حس کیوں نہیں ہو جاتے لوگوں کی طرح, جیسے وہ بے حس ہو کے خوش ہیں ہم کیوں نہیں خوش ہو سکتے. اور بے حسی میں خوشی نہیں ہے, یہ لگتا ہے لوگوں کو. بے حسی میں کہاں سے خوشی, خوشی ہونا ہی احساس کا نام ہے ایک. جس مسکراہٹ کو وہ خوشی سمجھ رہے ہیں وہ خوشی نہیں ہے, وہ خالی مسکراہٹ ہے. خوشی آپ کے دل کی آسائش کا نام ہے. اگر دل ہی آپ کا مردہ پڑا ہوا ہو تو کون سی آسائش ہے آپ کی زندگی کے اندر. اس لیے جو احساس ہے نا یہ بہت ہی قیمتی, بہت ہی نایاب چیز ہے, کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے اور ان سے پھر خیر ہی بڑھتی ہے, چاہے وہ ریلیشننگ کے اندر ہوں, چاہے وہ مارکیٹ کے اندر ہوں, چاہے وہ جہاں پر بھی ہوں گے. ایک حساس دل جو ہے نا جی وہ ہمیشہ اب دیکھیں یہ بھی ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ مومن کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ وہ حساس ہوگا. سبحان اللہ. مومن بے حس ہو ہی نہیں سکتا. بے حسی کا مومن سے کیا تعلق ہے جی؟ سب سے پہلا احساس مومن کو تو اپنے رب تعالیٰ کا ہوتا ہے, اس کی نعمتوں کا ہوتا ہے, اس کے فضل کا ہوتا ہے, اس کے عرفان کا ہوتا ہے. اور جب یہ احساس اس کو ہوتا ہے تو وہ پھر اس احساس کو وہ دنیا کے اندر بھی ڈھونڈتا ہے, جہاں نہیں ملتا وہاں پہنچاتا ہے, جہاں ہوتا ہے وہاں پہ اور بڑھاتا ہے. تو یہ سوچ لیں کہ جو جتنا احساس والا دل ہوگا نا جی وہ اتنا ہی قیمتی بھی ہے, اتنا ہی وہ سمجھدار بھی ہے. اور اس کو لگتا ہے نا کہ اگر آج کی دنیا کے اندر کے لوگ اس چیز کو مینوپولیٹ کرتے ہیں تو مینوپولیشن آپ کے دماغ کی ہے, دل کی نہیں ہے. ظاہری طور پہ لگے گا شاید آپ شکست کھا گئے, آپ نے اس کو جواب نہیں دیا, آپ کے اندر احساس ہوا کہ یار مجھے اس کو جواب نہیں دینا چاہیے. وہ شاید گفتگو کی جنگ فتح کر کے چلا گیا لیکن دلوں کی جنگ وہ ہار گیا. یعنی کہ مینوپولیشن دماغ کی ہے, دل کی نہیں ہے. دل کی نہیں ہے, دل مینوپولیٹ نہیں کرتا. دل کا نام احساس ہے. یعنی کہ جو کچھ آپ کے اوپر نزول ہو رہے ہیں ادھر ادھر کانوں سے آنکھوں سے, جو سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ان سب کے اثرات جو آپ کے دل کے اوپر گزر رہے ہیں نا وہ ہے اصل میں احساس. اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. اللہ اکبر. تو یہ دل کے معاملے ہیں سارے کے سارے. اور اگر کسی کے پاس یہ دل ہے, احساس والا دل ہے, اور وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی بڑے نقصان والی چیز ہے یا میرے ساتھ بڑی کوئی نیگیٹیوٹی والی بات ہے, تو اس کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی بات ہے. ہمیں بعض کا چیز جی فرمائیں. مجھے